اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم حصہ نظم میں سے جو ہمارا کلام ہے آدمی، اس کی تشریح کریں گے، اور اس سے پہلے تمام جو اسٹوڈنٹس اپنے اپنے نوٹ بکس اور قلم لے کر ذہنی طور پر تیار بیٹھیں کہ جو معنی میں بولوں گا وہ آپ نے ان کو لکھنا ہے، مفہوم کو لکھنا ہے، کیونکہ شاعری جو ہے جب تک آپ کو مفہوم اور معنی پر کمانڈ نہیں ہوگی آپ اس کی اچھے طریقے سے تشریح نہیں کر سکیں گے۔ تو میں اختصار کے ساتھ شاعر کا تعارف اور اس کہانی کے بنیادی نکات بیان کرنے کے بعد ان کے اشعار کی طرف آؤں گا کہ سید ضمیر جعفری کا پورا نام سید ضمیر حسین جعفری تھا، اور یہ اردو ادب کے ممتاز شاعر گزرے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بہترین مزاح نگار بھی ہیں۔ 1916 کو جہلم کے گاؤں چک عبدالخالق میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے اٹک، جہلم اور لاہور سے تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد فوج میں دوسری جنگ عظیم میں جو ہے وہ فوج میں شامل ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ صحافت سے بھی منسلک رہے، اور 1948 میں انہوں نے اپنا اخبار نکالا، اور مزے کی بات کہ وہ سیاست میں بھی دلچسپی رکھتے تھے، اور اسی بنا پر انہوں نے قومی اسمبلی کا انتخاب بھی لڑا۔ ان کی مشہور و معروف جو تصانیف ہیں ان میں سے معافی ضمیر، ضمیر ظرافت، روز نامچے، لہو ترنگ، جزیروں کے گیت، متاع ضمیر، ولایتی زعفران، جو انہی کی زندگی میں بہت مقبول ہوئے۔ تو اس کہانی کا جو خلاصہ ہے یا بنیادی نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ انہوں نے ماضی کے انسان اور آج کے انسان کے درمیان موازنہ کیا ہے کہ جو ماضی کے لوگ تھے وہ باعمل، اہل علم، دانشمند، با اخلاق لوگوں کی قدر کرتے تھے، اور آج کا انسان اہل علم لوگوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، بلند کردار اور با اخلاق لوگوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان لوگوں کو عزت دینا پسند کرتا ہے کہ جن کے پاس کردار بھی نہ ہو، اخلاق بھی نہ ہو، اخلاص بھی نہ ہو، اور انسانیت کے جذبات بھی نہ ہوں، اور صرف اس کے پاس پیسہ ہو، وہی اچھا انسان ہے۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ ان گنجان آبادیوں میں ان لوگوں کی، آدمیوں کی برمار تو ہے، لیکن ان بہت سارے آدمیوں میں انسانیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ اشعار میں مزاح کا تڑکا بھی لگایا ہے کہ آج کے دور میں اس آدمی کو سمارٹ سمجھا جاتا ہے جو بیمار کی طرح دبلا پتلا ہو، بیماروں کی طرح اس کا جو ہے وہ جسم کا ڈھانچہ ہو۔ اور انہوں نے اپنے آپ پر بھی کڑی تنقید کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جعفری بڑا پرسکون آدمی ہے، لیکن اس نے اپنا دل گرجے میں لگا لیا ہے اور اپنی پگڑی شراب خانے میں گروی رکھ دی ہے۔ اور انہوں نے ہماری جو نئی نسل مغربی تہذیب کے رنگ میں رنگنے پر فخر محسوس کر رہی ہے کہ اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، لہٰذا وہ اپنی شاعری کے ذریعے آج کی نوجوان نسل کو اور بالخصوص لوگوں کو مخاطب کر کے ان کے اندر جو انسانیت کے جذبات مردہ ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، ان کو بیدار کرنے کی طرف ہیں، ان کو بیدار کرنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر انسانیت کے جذبات کو زندہ کر لینا چاہیے۔ تو آئیے پہلا شعر پڑھتے ہیں۔ تھا کبھی علم آدمی، دل آدمی، پیار آدمی، آج کل زر آدمی، قصر آدمی، کار آدمی۔ زر مال و دولت، سونا چاندی، قصر اونچی اونچی عمارتیں یا محلات۔ ایک وقت تھا کہ آدمی کی پہچان اس کے علم اور پیار و محبت سے ہوتی تھی،
لیکن اب اس کا معیار مال و دولت اور کار کوٹھی بن گیا ہے۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ زیر تشریح شعر میں شاعر نے ماضی و حال کے انسان کا فرق بیان کرتے ہوئے رونا رو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اب انسانیت کا وہ معیار نہیں رہا جو پہلے تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے آدمی کی شناخت اس کے علم و دانش اور اس کے اخلاق اور کردار سے ہوا کرتی تھی۔ دیکھا جاتا تھا کہ وہ کس قدر بلند کردار ہے، وہ کس قدر سچا اور غیرت مند انسان ہے۔ یہ چیزیں دیکھی جاتی تھیں، پرکھی جاتی تھیں، ان کو تولا جاتا تھا۔ اب معاشرے کی قدریں اور ترجیحات بدل چکے ہیں، رویے بدل چکے ہیں۔ اب وہ علم کی جگہ، دانش مندی کی جگہ، کردار کی جگہ، اخلاق اور اخلاص کی جگہ مال و دولت نے لے لی ہے۔ اور آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ مالدار، بڑی کوٹھی، بڑے بنگلے والا ہوگا، بڑی کار والا ہوگا، بڑی سواری والا ہوگا، وہ اتنا ہی معزز اور قابل انسان ہوگا، خواہ وہ کردار کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، اخلاص کے لحاظ سے بالکل زیرو ہو، صفر ہو، وہ بد کردار ہی کیوں نہ ہو۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ یہاں لباس کی قیمت ہے، آدمی کی نہیں، مجھے گلاس بڑے دے، شراب کم کر دے۔ ایک وقت تھا کہ ناداری نہیں، بلند کرداری دیکھی جاتی تھی، ظاہری حسن و جمال نہیں، انسان کے باطن کو اور اس کے ہنر و کمال کو دیکھا جاتا تھا۔ اگر کسی انسان میں دوسرے انسانوں کے لیے پیار کا جذبہ ہوتا اور وہ دکھی انسانوں کی خدمت کرتا تو اسے عظیم انسان اور قابل تحسین شخص مانا جاتا تھا۔ مگر اب یہ معیار اور اصول و ضوابط ایک خواب بن کر رہ گئے ہیں۔ دور حاضر میں اسی کی عزت کی جاتی ہے جو دولت مند ہے، اس کے پاس مال ہے، روپیہ ہے، پیسہ ہے، ظالم ہے، سفاک ہے۔ تو سید ضمیر جعفری نے ان اشعار کے اندر یہی بیان کیا ہے کہ آج کا انسان جو ہے وہ انسانیت کے جذبے سے خالی ہے، کہ گھروں پہ نام تھے، ناموں کے ساتھ عہدے تھے، بہت تلاش کیا کوئی آدمی نہ ملا۔ شعر نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں کہ کل بلاتی بستیاں مشکل سے 2-4 آدمی، کتنا کامیاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی۔ کل بلاتی بستیاں، گھنی آبادیاں، جہاں آبادی زیادہ ہو، جہاں لوگ زیادہ رہتے ہوں، ان کو کل بلاتی بستیوں کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ کتنا کامیاب، مشکل سے ملنے والا۔ بسیار یہ فارسی کا لفظ ہے، بہت زیادہ۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اگرچہ شہروں کی بستیوں میں انسانوں کا ہجوم ہے، مگر مشکل سے ہی انسانیت کے حامل 2-4 آدمی ملیں گے، اور افسوس کہ جتنے زیادہ آدمی ہیں اتنے ہی نامکمل ہیں۔ زیر تشریح شعر میں شاعر نے کہا ہے کہ یوں تو ہمارے شہروں میں انسان ہی انسان نظر آتے ہیں، آدمی ہی آدمی نظر آتے ہیں، زمین پر چاروں طرف بستیاں، بلند و بالا عمارتیں، بازاروں اور گلیوں میں انسانوں کے ہجوم، جھنڈ نظر آئیں گے، لیکن ان تمام انسانوں میں سے، ان تمام آدمیوں میں سے انسانیت کے حامل بہت کم افراد ملیں گے۔ حالی نے اس بات کی گواہی کچھ اس انداز میں دی کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ آج کے انسان کو انسان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے
کیونکہ آج انسان جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو تخلیق کیا تھا، جس مقصد کے لیے اس زمین پر بھیجا تھا، وہ اس مقصد کو بھول چکا ہے۔ آج کے انسان میں نہ تو درد دل ہے، نہ ہی خدا خوفی ہے۔ وہ ہر وقت دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسروں پر برتری حاصل کرنے کے لیے وہ کچھ بھی کر جاتا ہے۔ حسد و بغض، عناد اور اس طرح کے جو جذبات ہیں اس نے اپنے اندر پیدا کر لیے ہیں۔ وہ اپنے مفاد کی خاطر، وہ دوسروں سے آگے بڑھنے کی خاطر دوسروں کی جان لینا، دوسروں کے جذبات کو قتل کرنا اس کے لیے ایک معمولی سی بات ہے۔ لہٰذا وہ اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے، دوسروں کو نیچ اور حقیر سمجھتا ہے، اور افسوس کہ اب وہ آدمی بہت کم رہ گئے ہیں۔ آدمی تو ہیں ہزاروں، آدمی کوئی نہیں۔ آدمیت کا کسی میں وصف ہی کوئی نہیں، دل نہیں جس کا دھڑکتا دکھی انسان کے لیے، شاید ایسے آدمی کی زندگی کوئی نہیں۔ ایک زمانہ تھا، شاعر کہتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ انسان ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے، ایک کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے تھے۔ کسی کے زخم کو دیکھتے تو اس پر مرہم رکھتے، کسی کو روتا ہوا دیکھتے تو اس کو آنسو صاف کرتے، اس کو گلے لگاتے، اس کی ڈھال بنتے، اس کا سہارا بنتے۔ لیکن آج کا انسان اس قدر مفاد پرست ہو چکا ہے، خود غرض ہو چکا ہے، سنگ دل ہو چکا ہے کہ اس کے دل سے انسانیت کے تمام جذبات مٹ چکے ہیں کہ اب انسانیت تو کیا، شیطانیت بھی اس سے شرماتی ہے۔ ہزار چہرے ہیں موجود، آدمی و عائب، یہ کس خرابے میں دنیا نے لا کے چھوڑ دیا۔ لہٰذا ان آدمیوں کے جھنڈ کے اندر اگر کوئی انسان انسانیت کی خدمت کرنے کے جذبات کو اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے تو اس سے بڑی دولت ہی کوئی نہیں۔ اور حالی فرماتے ہیں کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ چلتے ہیں اس نظم کے تیسرے شعر کی طرف۔ پتلی گردن، پتلے ابرو، پتلے لب، پتلی کمر، جتنا بیمار آدمی اتنا طرح دار آدمی۔ ابرو بوئیں، طرح دار منفرد انداز کا، بانکا پن جس کو کہتے ہیں، وجہ دار۔ مفہوم یہ ہے کہ دبلے پتلے لوگ جن کی گردن، جن کی بوئیں پتلی ہوں، ان کو خوبصورت جانا جاتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو۔ تو ان اشعار میں شاعر نے مزاح کا تڑکا لگایا ہے اور شاعر بیان کر رہا ہے کہ آج کے آدمی کا معیار اس قدر گر چکا ہے کہ اگر وہ پتلی کمر ہے اس کی، عورتوں جیسی اس کے جو نقش و نگار جو ہیں وہ ہوں تو اس کو خوبصورت سمجھا جاتا ہے، اس کو سمارٹ سمجھا جاتا ہے، خواب بیماری نے اس کی حالت کتنی بری کیوں نہ کر دی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا کوئی زیادہ بیمار ہوگا اتنا ہی معاشرے کی نظروں میں منفرد انداز کا حامل ہوگا۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ تندرست انسان کو جو ورزش کرتا تھا، جس کے اعضاء مضبوط ہوا کرتے تھے، جس کا ایک تناور جسم ہوا کرتا تھا، پہلوانی کرتا تھا، لوگ اس کو پسند کرتے تھے، لوگ اس کے نقش قدم پر چلتے تھے، اس صحت مند آدمی کی طرف دیکھ کر اپنی صحت کو اسی طرح کی صحت بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ لہٰذا دور حاضر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اب انسان کا ورزش کرنا، انسان کا اپنے جسم پر محنت کرنا مناسب نہیں، اب اس کو دبلا پتلا رہنا چاہیے۔
تو سید ضمیر جعفری نے ایسے لوگوں کو طنز کا نشانہ بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے انہوں نے عورت جیسی اپنے جسم بنا لیے ہیں، حالانکہ عورت کا جو جسم ہے اور مرد کا جو جسم ہے اس کا بنیادی فرق یہ ہے کہ عورت صنف نازک ہوتی ہے اور مرد جو ہوتا ہے وہ لوہے کی طرح، فولاد کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ تو عزیز ناظرین، سامعین، آج ہم اپنی اس نظم کو یہاں سے ختم کرتے ہیں اور اگلے روز بقیہ شعر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔